اللہ فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے فرمایا میں نے صرف تعریف ہی نہیں کی بلکہ قسمیں اٹھا کے کہا. تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، اے حبیب تیرے شہر مدینہ کے گلیوں کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ میں نے انسان کو تمام کائنات سے زیادہ خوبصورت بنایا. نام مجرم ہوں میں تیرا الہی در گزر کر. انشاءاللہ میرے بزرگوں چلو ہم اپنی بات شروع کرنے چاہ رہے ہیں کہ اللہ کا سب سے بڑا ہم سب پر احسان عظیم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا. سب کہہ دیں الحمدللہ. اللہ چاہتا تو کچھ بھی بنا سکتا تھا. ارے اللہ چاہتا تو کچھ بھی بنا سکتا تھا. اگر اللہ چاہتا تو جانور بنا سکتا تھا. اگر اللہ چاہتا تو پیڑ پودے بنا سکتا تھا. اگر اللہ چاہتا تو کیڑے مکوڑے بنا سکتا تھا نا. اللہ سے کوئی پوچھنے والا تھا کہ اے اللہ تو نے مجھے انسان کیوں نہیں بنایا، جانور کیوں بنا دیا؟ اللہ سے کوئی پوچھنے والا تھا کہ اے اللہ تو نے مجھے انسان کیوں نہیں بنایا، بھیڑ بکریاں کیوں بنا ڈالا؟ اللہ سے کوئی پوچھنا تھا کہ اے اللہ تو نے مجھے انسان کیوں نہیں بنایا، بکری کیوں بنا ڈالا؟ اللہ سے کوئی پوچھنا تھا اے اللہ تو نے مجھے انسان کیوں نہیں بنایا، زمین کے ذرات کیوں بنا ڈالا؟ اللہ سے کوئی پوچھنا تھا اے اللہ تو نے مجھے انسان کیوں نہیں بنایا، پہاڑ کے کنکر اور پتھر کیوں بنا ڈالا؟ اللہ سے کوئی پوچھنا تھا کہ اے اللہ تو نے سمندر کے جھاگ اور لہریں کیوں بنا ڈالا؟ اللہ کا ہم سب پر احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو انسان بنایا. الحمدللہ بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیا بنایا؟ انسان بنایا. چلو بزرگوں، انسان سے تو زمین پٹی پڑی ہے. کوئی اگر ہندو ہے پھر بھی انسان، رافضی ہے پھر بھی انسان، بتی ہے، قادیانی ہے، مشرک ہے، یہودی ہے، نصارہ ہے، پھر بھی انسان. لیکن اے بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنا کر 18,000 مخلوقات کی سرداری کا تاج ہمارے اور آپ کے سروں پر سجایا. اور آخر الزمان سرور کونین ساقی کوثر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے خود فرمایا کہ اے میرے بندو میں نے تیرے اوپر احسان کر دیا. بڑا تعجب ہوا اس آیت کو پڑھ کے. اے اللہ تو احسان جتلاتا ہے؟ ارے تیرے احسان کے بارش کے قطرے اتنے ہیں، اگر گنتے گنتے زندگی ختم ہو جائے پھر بھی تیرے کوئی بھی احسان کو ہم. میرے بزرگوں، اللہ کے احسانات اتنے ہیں، اگر گنتے گنتے پوری زندگی ختم ہو جائے پھر بھی اللہ کے احسانات کے ایک بھی پہلو ہم گن نہیں سکتے. اور یارو کوئی احسان کر دے جتلائے تو برا لگتا ہے؟ لگتا ہے. اچھا ہاں، حقیقت میں برا لگتا ہے. اگر کوئی کسی کو کچھ پیسے دے دے، کچھ کپڑے دے دے اور پھر 10 آدمی کے سامنے یہ کہے کہ بھائی میں نے تجھے پیسے دیے تھے، بھائی میں نے تجھے کپڑے دیے تھے، اسے سنبھال کے رکھ لینا، یا میں نے تیرے پر احسان کیا، بتاؤ برا لگے گا؟ چلے رب سے پوچھتے ہیں اے اللہ بتا تو صحیح تیرے کون سے احسان آئے ہیں؟ اے اللہ تو نے مجھے انسان بنایا، انسان نہ بناتا ہم جانور ہوتے، یہی احسان. اللہ نے فرمایا میرے بندے یہ بھی کوئی بڑا احسان نہیں ہے. پھر اللہ تو نے کھانے کے لیے اناج اور غلے اور میوے پیدا کی ہے. اگر تو اناج غلے میوے پیدا نہ کرتا ہم گھاس پھوس کھا رہے ہوتے. اللہ تیرا یہی احسان. اللہ نے فرمایا میرے بندے یہ بھی کوئی بڑا احسان نہیں ہے. پھر اللہ تو نے چلنے کے لیے زمین عطا کیا، ایسی معتدل زمین دیا ہے، چلے تو چبھتی نہیں، دوڑے تو دھستی نہیں. کھودنے پر آئے بڑے بڑے ندی اور تالاب کو کھود کر اپنے فصلوں کو سیراب کرتے ہیں. اللہ تیرا یہی احسان. اللہ نے فرمایا میرے بندے یہ بھی کوئی بڑا احسان نہیں ہے. پھر اللہ تو نے چلنے کے لیے پیر عطا کی ہے جس سے ہم چلتے ہیں، اگر تو پیر نہ دیتا ہم معذور ہوتے. اللہ تیرا یہی احسان. اللہ نے فرمایا میرے بندے یہ بھی کوئی بڑا احسان نہیں ہے. پھر اللہ تو نے کمانے کے لیے 2 مضبوط بازو عطا کی ہے، اگر تو 2 مضبوط بازو نہ دیتا ہم لولے ہوتے، دوسروں کے محتاج ہوتے. اللہ تیرا یہی احسان. اللہ نے فرمایا میرے بندے یہ بھی کوئی بڑا احسان نہیں ہے. پھر اللہ تو نے بولنے کے لیے زبان میں گویائی عطا کی ہے، اگر زبان میں گویائی نہ دیتا ہم گونگے ہوتے، اپنی بات دوسروں تک نہیں پہنچا پاتے. اللہ تیرا یہی احسان. اللہ نے فرمایا میرے بندے یہ بھی کوئی بڑا احسان نہیں ہے. پھر اللہ چبانے کے لیے تو نے جبڑا عطا کیا، اگر تو جبڑا نہ دیتا ہم گوشت کو نوچ کر کے کیسے کھاتے. اللہ تیرا یہ احسان. اللہ نے فرمایا میرے بندے یہ بھی کوئی بڑا احسان نہیں ہے. پھر اللہ تو نے سننے کے لیے کان کے آلے پیدا کی ہے، اگر تو سننے کی شکتی نہ
ہم دوسروں کی بات نہیں سن پاتے. اللہ تیرا یہی احسان. اللہ نے فرمایا میرے بندے یہ بھی کوئی بڑا احسان نہیں ہے. پھر اللہ تو نے دنیا کی چمک دمک زرق برق کو دیکھنے کے لیے آنکھ میں روشنائی دی ہے. اگر تو آنکھ میں روشنی پیدا نہ کرتا ہمارے لیے دنیا اندھیرا ہوتا. اللہ تیرا یہ احسان. اللہ نے فرمایا میرے بندے یہ بھی کوئی بڑا احسان نہیں ہے. پھر اللہ تو نے سوچنے کو دماغ عطا کی ہے. اگر تو دماغ نہ دیتا ہم پاگل ہوتے, زمین پر چل رہے ہوتے, بچے پتھر مار رہے ہوتے, دنیا میں کوئی عزت و وقت نہ ہوتی. اللہ یہی احسان. اللہ نے فرمایا میرے بندے یہ بھی کوئی بڑا احسان نہیں ہے. پھر اللہ تو نے دھڑکنے کو دل دیا ہے. اگر تو دل نہ دیتا ہم مردے ہوتے. اللہ یہی احسان. اللہ نے فرمایا میرے بندے یہ بھی کوئی بڑا احسان نہیں ہے. پھر اللہ تو نے آسمان کا چھت بنایا اور اس آسمان پر تو نے سورج کی روشنی سے ہمارے کمانے کے لیے ذریعہ بنا دیا. اللہ یہی احسان. اللہ نے فرمایا میرے بندے یہ بھی کوئی بڑا احسان نہیں ہے. پھر اللہ تو نے اسی آسمان پر چاند اور ستارے بنائے اور اس کی میٹھی روشنی سے ہمارے فصلوں میں مٹھاس بھر دیا. اللہ یہی احسان. اللہ نے فرمایا میرے بندے یہ بھی کوئی بڑا احسان نہیں ہے. پھر اللہ اگر تو نے ساری کی ساری کائنات دے کر احسان نہیں کیا پھر تیرا کون سا احسان. اللہ کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. ساری کائنات دے کر تیرے پر کوئی بڑا احسان نہیں کیا لیکن نبی کا غلام بنا کر تیرے پر احسان کر دیا. اس لیے تو وقت کا نبی کہتا ہو اے اللہ تو نے مجھے نبی بنایا, اے اللہ تو نے مجھے کلیم بنایا, اے اللہ تو نے عصا کے معجزے دکھلائے, ید بیضا کے معجزے دکھلائے, فرعون کے محل میں تو نے مجھے فتح عطا کیا. اے اللہ تو نے سمندر میں ہمارے اور ہمارے امتی کے لیے راستے بنائے اور آسمان سے منہ اور سلوہ کا دسترخوان زمین پر اتارا. یہ ساری نعمتوں پر خوش ہوں لیکن اس سے بھی زیادہ اس وقت خوش ہوتا اگر تو مجھے کلیم نہ بناتا, تو مجھے نبی نہ بناتا بلکہ نبی کا ایک ادنا غلام بنا کے دنیا میں بھیج دے. ہم اس نبی کی امتی ہیں. اس نبی کی امتی ہے بھائی. ابھی ہم بتا رہے ہیں عظمت انسان. کیا بتا رہے ہیں؟ عظمت انسان. پھر انشاءاللہ غفلت انسان بھی بتائیں گے. ابھی میں آپ کو آپ کی عظمت بتاتے جا رہا ہوں. اللہ نے کیا فرمایا میں نے تجھے وہ نبی دیا جس نبی کے امتی میں آنے کے لیے وقت کا نبی ترس رہا ہو. آپ اس نبی کے غلام ہو. آپ نے سنا ہوگا اللہ نے فرمایا میرے بندے میں تجھ سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. اللہ سمجھ میں نہیں آیا. اللہ پھر پوچھتے ہیں ربی سے ارے پوچھے بھائی تخیلات کی دنیا میں میرے ساتھ سیر کریں گے آپ لوگ. ہاں پھر ہم رب سے پوچھتے ہیں اللہ سمجھ میں نہیں آیا بتا تو صحیح 70 ماہوں سے زیادہ آپ پیار کیسے کرتے ہو. اللہ نے فرمایا اگر میں 70 ماہوں سے زیادہ پیار نہ کرتا کوئی بھی ثانی زمین پر نہیں چل پاتا. اگر میں 70 ماہوں سے زیادہ پیار نہ کرتا کوئی بھی ماں باپ کا نافرمان زمین پر نہیں چل پاتا. اگر میں 70 ماہوں سے زیادہ پیار نہ کرتا کوئی بھی بے نمازی زمین پر نہیں چل سکتا تھا. زمین پھٹتی اور وہ اپنے سینے میں اسے محفوظ کر لیتی. اللہ میں 70 ماہوں سے زیادہ پیار کر رہا ہوں اس لیے زانی کو بھی, شرابی کو بھی, بے نمازی کو بھی, سود خور کو بھی, حرام خور کو بھی سب کو چلنے دے رہا ہوں. سنا ہوگا نا اللہ نے لفظ کن کے ذریعے پوری کائنات کے نظام کو بنایا. اللہ نے فرمایا تجھے معلوم کرنا ہے میں تجھ سے کتنا محبت کرتا ہوں تو سن. میں نے جب زمین کو پیدا کرنے چاہے لفظ کن کا اشارہ کیا فیکن بن گیا. اسی زمین میں خزانے چھپانے چاہے لفظ کن کا اشارہ کیا فیکون وہ چھپ کے تیار ہوا. اسی زمین پر نباتات و جمادات کو پیدا کرنے چاہے لفظ کن کا اشارہ کیا فیکن بن کے تیار ہوا. اسی زمین پر اونچے اونچے پہاڑ کو پیدا کرنے چاہے لفظ کن کا اشارہ کیا فیکن بن کے تیار ہوا. اسی زمین پر بڑے بڑے سمندروں کو پیدا کرنے چاہے لفظ کن کا اشارہ کیا فیکن بن کے تیار ہوا. جب میں نے آسمان کو بنانے چاہے لفظ کن کا اشارہ کیا فیکن ساتواں آسمان بن کے تیار ہوا. اسی آسمان پر چاند سورج ستارے اور سورج کو پیدا کرنے چاہے لفظ کن کا اشارہ کیا فیکن بن کے تیار ہوا. عرش کرسی لوح قلم صدر حجر کو پیدا کرنے چاہے لفظ کن کا اشارہ کیا فیکن بن کے تیار ہوا. ملائکہ کو پیدا کرنے چاہے لفظ کن کا اشارہ کیا نور سے پیدا ہو گیا. چلوں کو پیدا کرنے چاہے لفظ کن کا اشارہ کیا فیکن بن کے. اللہ اکبر. اللہ اے میرے بندو میں اس بات پر قادر تھا میں کہتا کن اے بنی نو انسان تو بھی ہو جاتا فیکون. ارے بولے نا بھائی فیکون تو بھی ہو جاتا. لیکن میں 18,000 مخلوقات سے زیادہ
ہوں، جو تجھ سے لاڈ کرتا ہوں، جو تجھ سے محبت کرتا ہوں، یہ 18,000 مخلوقات کو پتا کیسے چلتا؟ اے اللہ ساری کائنات تو نے لفظ کن کے ذریعے بنایا، پھر انسان کو کیسے بنایا؟ اللہ فرماتا ہے خلقت بیدیا، میں نے اپنے مقدس ہاتھوں سے تجھے بنایا۔ اللہ اللہ نے کیا فرمایا؟ ساری کائنات بنائی، لفظ کن کے ذریعے تجھے بنایا اپنے پیارے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں سے۔ میں 18,000 مخلوقات کو بتانا چاہ رہا تھا میں اس انسان سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، چاہے وہ حور ہو، ملائکہ ہو، غلمان ہو، چاہے 18,000 مخلوقات میں جو بھی ہو، میں اس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ آگے فرمایا، آگے بات سنیں، آگے اللہ نے فرمایا ساری کائنات بنائی، ساری کائنات بنائی، بنانے کے بعد میں نے کسی کو دوبارہ دیکھا ہی نہیں۔ آپ بولیں سبحان اللہ۔ ساری کائنات بنائی، بنانے کے بعد میں نے کسی کی تعریف نہیں کیا، ساری کائنات بنا ڈالی، میں نے کسی کی تعریف نہیں کی، لیکن اے انسان جب تجھے بنایا تیری تعریف کے بغیر میں رہا ہی نہیں، تیری تعریف کے بغیر میں رہا ہی نہیں۔ جنت بنایا، اس کی تعریف میں نے نہیں کیا، حور بنایا تعریف نہیں، ملائکہ بنایا تعریف نہیں، کوئل بلبل بنایا تعریف نہیں، چاند سورج ستارے بنائے تعریف نہیں، لیکن اے انسان جب تجھے بنایا تیری تعریف کے بغیر میں رہ ہی نہیں پایا۔ اللہ وہ کیسے؟ اللہ فرماتا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ نے فرمایا میں نے صرف تعریف ہی نہیں کی بلکہ قسمیں اٹھا اٹھا کے کہا، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، اے حبیب تیرے شہر مدینہ کے گلیوں کی قسم، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ میں نے انسان کو تمام کائنات سے زیادہ خوبصورت بنایا۔ نعرہ تکبیر، اسلام، سبحان میرے اللہ بزرگوں، سبحان اللہ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ تو بلبل کو خوبصورت کہے میں تجھے خوبصورت کہوں، تو مور کو خوبصورت کہے میں تجھے خوبصورت کہوں، تو گلاب کے پھولوں اور پتیوں کو خوبصورت کہے میں تجھے خوبصورت کہوں، تو حور کو خوبصورت کہے میں تجھے خوبصورت کہوں، تو چاند کو خوبصورت کہے میں تجھے خوبصورت کہوں، تو ستارے کو خوبصورت کہے میں تجھے خوبصورت کہوں، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ خوبصورت خوبصورت انسان ہی ہے۔